الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور سامعین گرامی، آج آپ کے سامنے حالت حیض میں بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس طرح حالت حیض میں بیوی سے صحبت حرام ہے، اسی طرح بیوی کی دبر میں وضو تناسل داخل کرنا بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت اس برے فعل سے منع فرمایا ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث مروی ہے، جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پچھلے حصہ میں جمع نہ کرو۔ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں جمع کرتا ہے، یعنی اس کے مقام پر اپنا تناسل داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر کرم سے نہ دیکھیں گے۔ جو لوگ اپنی بیوی کے پچھلے حصہ میں جمع کرتے ہیں وہ ملعون ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ پشت کی طرف میں صحبت کرنی یعنی لوطلات درست نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت اور زیادہ سخت ہے بنسبت حیض کی حالت میں صحبت کرنے کے، کیوں اس میں عورت کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ جلک یعنی ہاتھ سے منی نکالنے کی ممانعت۔ ائمۃ الحکام میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب کے ساتھ کھانے میں شفا ہے، اور ارشاد ہے کہ بہت برے ہیں وہ لوگ جو تنہا کھائیں اور اپنی لونڈیوں کو ماریں اور اپنی بخشش کو بند کرا دیں اور نکاح کریں، ہاتھ سے یعنی جلک لگائیں۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس سے سب لوگ چلے گئے، ایک جوان بیٹھا رہا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کو کچھ ضرورت ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو لوگوں کی شرم منع تھی، اور اب آپ کی ہیبت و تعظیم مجھ کو کہنے نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا کہ عالم کا درجہ باپ کا سا ہوتا ہے، جو بات تو باپ سے کہہ دیتا ہے وہ مجھ سے بھی کہہ دے۔ اس نے عرض کیا کہ میں جوان ہوں اور بیوی نہیں رکھتا ہوں، اگر مٹھیوں سے جلک قضائے حاجت کر لیتا ہوں، اس میں کچھ گناہ ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، چھی لونڈی سے نکاح کر لینا تیری اس حرکت سے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جلک لگانا نہایت مذموم حرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا